بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ قرآن کریم کی لعنت سے بچیں۔ آج قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نہیں ملتا، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا بھی ہے تو وہ اس طرح تلاوت نہیں کرتا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن کریم کے حروف اس کو لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کریم کو بگاڑ کر پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی فکر، دھیان اور خیال نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آج ہی مسلمان ہوا اور وہ غلط طریقے سے قرآن کریم پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہے، لیکن اگر کسی نے ساری عمر گزار دی پھر بھی سورہ فاتحہ تک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آئی تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کرے گا؟ اس لیے ہمیں اس طرح تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح حضور پاک علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ قرآن کریم کا پہلا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، دوسرا حق اور تیسرا حق تو وہ کیا ادا کرے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمان قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے کے لیے محنتیں اور مشقتیں اور قربانیاں دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی عمر بن سلمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں اس وقت بچہ تھا اور میرا گاؤں مدینہ منورہ سے بہت فاصلے پر تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت قرآن کریم ہے۔ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں قرآن کریم کے الفاظ یاد کروں، اس کا علم سیکھوں، لیکن پوری بستی میں قرآن کریم پڑھانے والا کوئی نہیں تھا اور قرآن کریم سیکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ چنانچہ میں یہ کرتا کہ میری بستی کے باہر قافلوں کے گزرنے کا جو راستہ تھا، روزانہ صبح کے وقت وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ جب کوئی قافلہ گزرتا تو میں پوچھتا کہ کیا یہ قافلہ مدینہ منورہ سے آیا ہے؟ جب قافلہ والے بتاتے کہ ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں تو پھر ان سے درخواست کرتا کہ آپ میں سے کسی کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہو تو مجھے سکھا دے۔ جن کو یاد ہوتا میں ان سے وہ حصہ یاد کر لیتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ اس طرح چند مہینوں کے اندر میں اپنی بستی میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا یاد کرنے والا ہو گیا اور سب سے زیادہ صورتیں مجھے یاد تھیں۔ چنانچہ جب میری بستی میں مسجد کی تعمیر ہوئی اور امامت کے لیے کسی کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو لوگوں نے مجھے آگے کر دیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم مجھے یاد تھا۔ بہرحال اس طرح لوگوں نے محنت اور مشقت کر کے قرآن کریم حاصل کیا اور انہی کی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ قرآن کریم بفضل ہی تعالی صحیح شکل و صورت میں موجود ہے، اور نہ صرف الفاظ بلکہ معنی بھی محفوظ ہیں۔ آج الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صحیح تفسیر جو حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک پہنچی ہے وہ اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے اسی طرح اس کے معنی کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ معنی کی حفاظت کس طرح فرمائی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اور عالم گزرے ہیں، علامہ ہموی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معاجم البلدان۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے زمانے تک کے مشہور شہروں کے حالات اور ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے، گویا کہ یہ جغرافیہ اور تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جزیرہ عرب میں دو قبیلے تھے، ایک کا نام عقاد اور دوسرے کا نام ضرائب تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی مہمان دوسرے شہر اور دوسری بستی کا ان کے قبیلے میں آتا تو یہ لوگ اس مہمان کو اپنے یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ اہل عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن عقاد اور ضرائب کے قبیلے کے لوگ مہمان کو اپنے یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مہمانوں کو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنے دیتے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہر جائے گا تو وہ ہماری زبان خراب کر جائے گا اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے، زبان کا مفہوم،
زبان کے مختلف الفاظ کے معنی اور ان کے طریقہ استعمال میں وہ شخص اثر انداز ہو جائے گا اور ہماری زبان کو تبدیل کر دے گا، اور ہماری زبان قرآن کریم کی زبان ہے، لہذا اس زبان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم کسی مہمان کو 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معنی کو محفوظ رکھا۔ آج قرآن کریم اور اس کے تمام علوم پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو اور اس کے علوم کو حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ ہمارے ملک اور شہر میں بہت سے مدارس اور مکاتب قائم ہیں جن کے اندر قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس جگہ پر بھی ایک مدرسہ کے قیام کا انتظام ہوا ہے اور اس کے لیے یہ جگہ مختص کی گئی ہے۔ بہت سے مدرسے قائم ہوتے رہتے ہیں اور ان کے لیے چندے بھی بہت کیے جاتے ہیں، لیکن جب بھی کسی مدرسے کے لیے چندے کا معاملہ سامنے آتا ہے تو مجھے اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مدرسے کے لیے پیسوں کے چندے کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ پیسوں کا چندہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب ایک کام اخلاص کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور اس وقت جتنے مدارس چل رہے ہیں ان سب کے اندر جا کر کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے۔ اگر کام کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرما ہی دیتے ہیں، لیکن مدارس کے لیے اصل چندہ بچوں کا چندہ ہونا چاہیے۔ اب اگر قائم کرنے والوں نے مدرسے تو قائم کر دیے اور اس پر پیسے بھی خرچ کر دیے، عمارتیں بھی کھڑی کر دیں اور درس و تدریس بھی شروع ہو گیا، لیکن یہ سب ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسلمان اپنے بچوں کو اس لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مدرسے میں بھیجنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور دوسری جگہ بھیجنے سے روپے ملتے ہیں، تو روپے کے مقابلے میں نیکیوں کو ترجیح کس طرح دیں؟ آگے فرمایا کہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں۔ بہرحال یہ مدرسہ تو قائم ہو رہا ہے، لیکن مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ جگہ اور پلاٹ کا نام نہیں، مدرسہ درسگاہ کا نام نہیں، بلکہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کا نام مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، اتنی بڑی دینی درسگاہ، لیکن جب وہ قائم ہوا تو اس وقت اس کی نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی جگہ تھی، نہ کوئی کمرہ تھا، بلکہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد اور ایک شاگرد نے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا، اور اس طرح دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترے پر پہلا مدرسہ قائم فرمایا اور ایک صفحہ پر صحابہ کرام آ کر جمع ہو گئے اور دنیا کا عظیم الشان مدرسہ قائم ہو گیا۔ اور اگر مدرسہ تو قائم ہو گیا لیکن سارے محلے کے لوگ اس سے غافل ہیں، نہ تو خود قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کو تیار ہیں اور نہ بچوں کو اس میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں، تو اس طرح مدرسے سے کما حق کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس مدرسے کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کا اہتمام پیدا ہو، اور اپنے بچوں کو بھیجیں، اور جن بڑوں کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے وہ اپنے قرآن کریم صحیح کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ مدرسہ بڑا کامیاب اور مفید ہوگا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔